اور زنیرہ، ہمارا جو اگلا سبجیکٹ ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایک نیا میمورینڈم نکالا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین گورنمنٹ سرونٹس رولز 1964 کی پاسداری کریں اور وہ انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کریں، اسپیسیفکلی سوشل میڈیا کا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں کرنی جس سے دیگر ممالک سے تعلقات خراب ہوں، امن و امان کے مسائل ہوں، اخلاقی اقدار پامال ہوں، توہین عدالت ہونے کا خدشہ ہو یا کسی بھی فرقہ وارانہ نمائندگی کا عنصر ہو. فرقہ وارانہ تو خیر سمجھ میں آتا ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ یہ کس طرح کا کام ہے جو لیا گیا؟ اچھا، اس میں جو انٹرنل میمو میں اس حد تک جو بات لکھی گئی ہو کہ آپ انٹرنل ڈاکیومنٹس لیک نہیں کر سکتے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، وہ تو بالکل سمجھ میں آتی ہے، آف کورس اسی طرح ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد جو آگے فہرست ہے، جو پورا لیکچر ہے، وہ تو لگتا ہے پوری قوم کو ہی مل رہا ہے آج کل، کیونکہ سوشل میڈیا بہت بڑا پرابلم ہے، ایک سمجھا یہ جا رہا ہے، ایٹ لیسٹ اس کو ویو اس طرح کیا جا رہا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پولیٹیکل رائٹس پھر کہاں، جو آپ نے پوری فہرست پڑھی ہے وہ پھر رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس اور رائٹس ٹو پالیٹکس، آل وہ سب کہاں ہیں؟ پھر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ پھر وائی ڈو وی ایون نیڈ دا ایکسیس ٹو انٹرنیٹ؟ پھر بند کر دیں سب کچھ، پھر تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ. پھر ہماری کون سی بات کو کیسے ٹویسٹ کر لیا جائے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایتھنک وائلنس ہو گئی ہے یا کوئی ایکسٹریمزم ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہمیں وہ بھی نہیں پتا. سو میرے لیے تو اٹس اے جوک کہ یہ کس قسم کی، وہ ایک خاتون کی ویڈیو تھی، غالباً وہ پولیس میں ہے، انہوں نے جو اپنی ٹک ٹاک پہ اپنا کوئی شوق پورا کیا ہے. اگر اتنی بھی لبرٹی آپ کسی کو نہیں دینا چاہتے، بیکاز یہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے، یہ آپ یاد رکھیں. ویسے تو انف پولیٹیکل انٹرٹینمنٹ از اویلیبل ٹو اس، لیکن پھر بھی اگر کچھ مزید ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں لوگ تو انہیں کر لینے دیں، خوش ہونے دیں. ہر چیز کو اتنا سیریس اینگل اور اتنا کنٹرول کرنے کا جو والی ویڈیو کی بات کریں جس میں ایک خاتون ہے، وہ پولیس یونیفارم میں ہے اور پھر انہوں نے جی اچھا تو وہ ان کے رولز کے خلاف نہیں ہے؟ از دیٹ اوکے اف دے میک دیز کائنڈ آف ویڈیوز؟ میں نے نہیں دیکھی، مجھے نہیں معلوم. میں تو ویسے بات کر رہی ہوں کہ ٹک ٹاک پہ بہت انٹرٹینمنٹ موجود ہے، تو اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے اسے یوز کر رہا ہے اور وہ سرکاری ملازم ہے تو اتنی بھی پابندیاں نہ لگائیں. ٹھیک. اچھا محمد عادل صاحب، اور نا سیریس نوٹ، میں یہ جاننا چاہوں کہ سرکاری اداروں میں تو ویسے ہی آپ اپنے باس کی برائی نہیں کر سکتے، آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، بڑا ایک کنٹرولڈ ایٹماسفیئر ہوتا ہے. اب وہ اپنے فری ٹائم میں سوشل میڈیا ایپس بھی استعمال نہیں کریں تو وہ کیا کریں گے؟ تو کیا کریں جو سرکاری ملازمین ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو سرکاری نوکریوں کو بڑا آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. ویسے تو ہمارے سارے ادارے پولیٹیسائز ہیں، ویسے تو ہمارے سارے ادارے بڑے پولیٹیسائز ہو چکے ہوئے ہیں، اور 8 فروری کے الیکشن سے پہلے اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد بہت سارے سرکاری ملازمین، جن میں کئی گریڈ 17-18 کے افسر بھی تھے، انہوں نے کچھ ویڈیو میسیجنگ کی تھی اور بہت ساری اس طرح کی جو پولیٹیکل انوالومنٹس ہے اس میں وہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اصل میں تو مسئلہ وہی ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے، جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، اس کو روکا جا سکے. اور ایک بہت بڑا جو ہمارے سرکاری ملازمین کی جو ایفیلیشنز ہیں، اس کی وجہ سے جو سوشل میڈیا پہ جس قسم کی پوسٹ ہو رہی تھی، یہ سارا کچھ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے. جو اہم تو یہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں، اور سرکاری اتنے بڑے پیمانے پہ تو نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے لیے آپ کوئی نئے قانون سازی اقدامات کریں. وہ اتنے بڑے پیمانے پہ تو نہیں ہو رہا تھا، اگر 1-2 لوگوں کی طرف سے آیا بھی ہے. دیکھیں، وہ یہ تو ایک روٹین میں ہے، وہ چاہے وہ آپ کو سول ملازمین ہوں یا دوسرے ملازمین ہوں، یہ معاملات تو ساری طرف چل رہے تھے. اور آپ کی جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، وہ آپ کا کسی طرف اگر رجحان ہے تو وہ تو ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن اس کا اظہار سرکاری دفاتر یا اس پلیٹ فارم سے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ تو ایک قاعدے کی بات ہے جس کو جو ہے روکنا بھی چاہیے تھا. اور اگر کوئی پرسنل لائف میں اپنا سوشل میڈیا استعمال کر رہا تو اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس دفعہ انہوں نے پہلی دفعہ آئی ٹی کا جو سیکٹری ہے اس کے لیے ایک اسپیشل بورڈ تشکیل دیا، اور پہلی دفعہ کسی پروفیشنل کو آئی ٹی سیکٹری لگانے. اس کی ساری وجوہات وہی ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پاکستان کے اندر جس قسم کی صورتحال سے دوچار ہے، یا سوشل میڈیا میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. یہ سب اس بیانیے کو
काउंटर करने की एक कोशिश है, चाहे वो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। तो ये पहली दफ़ा इन्होंने किया है कि किसी सेक्रेटरी को, जो प्रोफेशनल है, जो आईटी एक्सपर्ट है, उसको जो है वो सेक्रेटरी आईटी लगा रहे हैं। इसमें उस्मान मुबीन को लेके आ रहे, 3 नाम इन्होंने फाइनल किए हैं, उसमें उस्मान मुबीन है और एक स्पेशल सेक्रेटरी जो इस वक्त ऑलरेडी जो है वो इसमें आईटी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं। उस्मान मुबीन वो है जो साबिक चेयरमैन नादरा थे, और वो जब तारिक मलिक साहब आए थे, मशहूर ज़माना, जिन्होंने वो फिंगरप्रिंट्स और जो 2018 के इलेक्शन के ऊपर 2013 के इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान लगाया था, जिसके बाद उनको हटा दिया गया था। तो वो जब दोबारा पीटीआई के गवर्नमेंट में आए थे तो उन्होंने उस्मान मुबीन को हटा दिया था। तो अब वो जो सेक्रेटरी आईटी के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया गया। तो ये सारे इक़दामात बेसिकली उसके साथ, उसी चीज़ के साथ रिलेट करते हैं जो इस वक्त पीटीआई सोशल मीडिया के साथ कर रहा है। ठीक है, लेकिन इफ्तिखार साहब, सरकारी मुलाजमीन पे तो फिर एक बिला वजह की कदगन आ ही गई ना, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक तरह की लाइफ जी रहे होते हैं। क्योंकि मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कर रही हूँ, मुझे एज ए जर्नलिस्ट ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं ये एक्चुअली देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे रेगुलर लोग हैं हमारी तरह जो बस शायद किसी मौजू के हवाले से कोई ओपिनियन रखते हों, शायद वो कुछ कहना चाहते हों, लेकिन अब उन्हें एक स्टेटस लगाने से पहले, एक ट्वीट करने से पहले अपने बॉस से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो आपको कैसा लग रहा है? बतूल, ये कोई पहली बार नहीं है। हमने देखा है कि इस किस्म के नोटिफिकेशंस फेडरेशन से भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो है वो आते रहे हैं। अब मुझे ये तो समझ आ सकती है कि बास प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो है सरकारी मुलाजमीन को कहा जाए कि आप पब्लिक फॉर्म्स पे बात ना करें, लेकिन ओवरऑल सोशल मीडिया का ना इस्तेमाल करना किसी सरकारी मुलाजमीन के लिए वो मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल डिप्लोमेसी के दौर से जो है वो गुजर रही है। और हम देखते हैं कि मुल्कों की एम्बेसीज एक दूसरे के साथ रवाबित कर रही हैं, और पब्लिक डिप्लोमेसी के तौर पर जो है सोशल मीडिया के हैंडल्स अपने और अकाउंट्स इस्तेमाल करें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। उस दौर में ऐसी बात करना वो एक बहुत अजीब किस्म का लगता है। मैं आपको, लेकिन इसकी एक एप्रीहेंशन मुझे समझ आती है, क्योंकि कुछ हम जब सिक्योरिटी इश्यूज जब देखते हैं तो हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा से ऐसी मिसालें हैं कि जिसमें पुलिस ऑफिसर्स ने टिकटॉक वीडियोस बनाई और उस जगह से बनाई और फौरन ही अपलोड कर दी, और फिर उसी जगह पर उन पर जो है वो अटैक हुआ। तो उसकी वजह से जो है, इस वजह से ओके एक प्रूफ उसका है। दूसरा जो ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि ऑलमोस्ट 3 अटैक्स एक दिन के अंदर वो ट्रेस बैक हुए थे टिकटॉक और फेसबुक से, क्योंकि उन्होंने अपनी लोकेशन जो है वो जाहिर की थी। तो मुझे वो तो समझ आ सकती है, लेकिन ओवरऑल पब्लिक डिप्लोमेसी को और ह्यूमन इंटरेक्शन को बंद करना मेरे ख्याल में मेरी समझ से बालातर है कि डिजिटल स्पेसेस का जो कॉन्सेप्ट है, दुनिया किस तरफ जा रही है, इवॉल्व कर रही है, हम इसको रोक भी नहीं सकते। लोग शायद जो है दूसरी आइडेंटिटीज बनाकर, फेक आइडेंटिटी बनाकर जो है मटेरियल अपलोड करना जो है वो शुरू कर देंगे, और शायद वो इससे ज्यादा टॉक्सिक होगा जिसका जो है वो हुकूमत शोभा रखता है। तो आई डोंट नो, हमारी पॉलिसीज किस तरफ जा रही है और सोचता कौन है। बनिस्बत इसके एक अच्छा इकदाम ये हो सकता है कि आप लोगों को लिटरेसी दे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, बनिस्बत इसके कि उस पर मुकम्मल बैन कर दें, बंद कर दें, जड़ों से उखाड़ लें। इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज अब खत्म होनी चाहिए। ज़ुनैरा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? लास्ट ईयर भी हमने देखा 65 बिलियन का नुकसान हुआ था पाकिस्तान को इंटरनेट की ओवरऑल बंदिश की वजह से। फ्रीलांसर्स भी इफ़ेक्ट हुए, यूट्यूबर्स भी इफ़ेक्ट हुए, ओवरऑल इकॉनमी भी इफ़ेक्ट हुई, सॉफ्टवेयर हाउसेस इफ़ेक्ट हुए। लेकिन हमें हर चीज़ का ये सोल्यूशन क्यों लगता है कि इंटरनेट बंद कर दें? ऑन अ सीरियस नोट, व्हाई डू वी थिंक लाइक दैट? देखिए, जब पोर्टस के हैंडल से एक ट्वीट आती है या किसी भी और पेंटागन के हैंडल से आती है, कहीं से आती है, सेंटकॉम के हैंडल से आती है, मतलब है वो दे आर ओपन टू द वर्ल्ड टू कमेंट ऑन देम। वो जो कुछ भी कर रहे हैं, बहुत कुछ गलत भी कर रहे हैं, बट दे आर ओपन टू द वर्ल्ड फॉर द डिबेट एट लीस्ट। हमारे यहाँ तो पर्सनल लेवल पे किसने किसी को क्या कहा, उसकी बेस पे, उस ट्वीट की बेस पे हमने एग्जांपल्स देखी हैं, घरों से लोग उठा लिए।
تو یہ جو ہماری اتنی سنو فلیک مینٹالٹی ہے نا، ہمیں برداشت نہیں ہے کرٹیسزم. مطلب یو وانٹ ٹو سٹ ان دا ہاٹ سیٹس لیکن آپ کرٹیسزم نہیں چاہتے، آپ نہیں چاہتے ڈیبیٹ ہو، آپ نہیں چاہتے بات چیت ہو. وہ سائڈ میں کر دے 2 منٹ کے لیے، وہ جو ایک خاص نیریٹو بلڈنگ اور وہ سب کچھ جو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ریفرنس سے بات ہوتی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو گیگ کرنا چاہتے ہیں، گیگ آرڈرز نیور ورک. لوگوں کو خاموش کرا دینا، بلینکٹ بینس کر دینا. آپ نے دیکھ لیا بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے. ابھی برازیل میں ایکس بین ہوا ہے، بٹ اٹ ہیز اے ریزن کہ وہاں پہ انہوں نے، ان کی جو کورٹ ہے اس نے یہ پروف کیا کہ سبسکرائبڈ جو اکاؤنٹس تھے، سبسکرپشن والے اکاؤنٹس تھے، اس سے ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا ایک خاص پارٹی کے خلاف. تو انہوں نے لیگل کاؤنسل کو کہا ٹویٹر کے کہ آپ آ کے اپنا کیس لڑیں. ایلان مسک نے وہ اپوائنٹ نہیں کیا تو انہوں نے ایکس کو بین کر دیا. یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہمارے جیسے ملک میں جہاں کسی کا آفس ہی نہیں ہے، نہ ٹویٹر کا ہے، نہ گوگل کا ہے، نہ میٹا کا ہے. ٹھیک ہے، بالکل زنیرہ، مجھے وہاں پہ I don't understand. محمد عادل صاحب، یہ زنیرہ نے ایک انتہائی اہم نقطہ یہاں پہ رکھا ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو تھوڑا دلیل کے ساتھ کریں، تو تاکہ لوگوں کو اتنی تشویش بھی نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں دلیل کا فقدان ہے تو گھٹن محسوس ہوتی ہے لوگوں کو. دیکھیں، کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے پاکستان کے اندر، اور اس کی پس منظر سارا کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. تو اس کنٹرول انوائرمنٹ میں اسی طرح کی اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جاتے رہے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں. ہمارے بہت سارے جو عرب ریاستیں ہیں یا چائنا ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پہ بھی چیزوں کو کنٹرول کر کے، جیسے وہاں پہ ٹویٹر پہ کچھ بندشیں ہیں، کچھ کہیں پہ واٹس ایپ پہ کچھ بندشیں ہیں. تو اسی طرح کا کنٹرول انوائرمنٹ، اور اس کو لنک کیا جاتا ہے قومی سلامتی کے ساتھ. پاکستان کے اندر سب سے آسان ایک چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو قومی سلامتی کے ساتھ لنک کر کے تو آپ جو مرضی فیصلہ لے لیں. تو اس معاملے کو بھی جو ہے، جی ٹھیک ہے، بالکل وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جنرل مشرف صاحب نے اپنی کتاب کے آخری 1-2 صفحوں میں وہ ریزن لکھا تھا کہ ہم کیوں US کی وار کا حصہ بنے افغانستان میں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اسٹون ایج میں جانے کی دھمکی دی گئی تھی.